بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ لرن پروگرامنگ ان پائتھن کے اس کورس میں آج ہمارا لیکچر نمبر 12 ہے۔ یہ فائل ہینڈلنگ کے متعلق ہے، یعنی فائلز میں ریڈنگ اور اینڈ رائٹنگ کرنے کے لیے ہمارے جو فنکشنز ہیں پائتھن میں ان کو ہم آج دیکھیں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے نا کچھ بھی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کوئی بھی فائل میں بیفور یو کین ورک وتھ اے فائل ان پائتھن یو نیڈ ٹو اوپن اٹ، ٹھیک ہے۔ تو پہلے فائل کو اوپن کرنا ہوتا ہے اینڈ دین اینڈ پہ ہمیں وہ کلوز بھی کرنا ہوتا ہے اس کو، فائل کو۔ تو ٹو اوپن اے فائل یو یوز اوپن فنکشن، اور اوپن فنکشن جو اس کا ہے سنٹیکس اس میں یہ ہے کہ اس میں فائل کا نام دیا جاتا ہے اور اس کا جو موڈ جو ہے کہ کس موڈ میں اس نے اوپن ہونا ہے، یعنی یہ ریڈنگ کے موڈ میں ہے، رائٹنگ کے موڈ میں ہے، تو یا اپینڈ کے موڈ میں ہے، تو یہ ہم آگے دیکھتے ہیں۔ اور کلوز کرنے کے لیے اس کو فائل کے ڈاٹ کلوز کا میتھڈ جو ہے وہ ہمیں یہ دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اوپن کا فنکشن ہم یوز کرتے ہیں اینڈ دین کلوز کا جو میتھڈ اس کے آبجیکٹ کے ساتھ ہم اس کو ڈاٹ کے ساتھ اس کو کال کرتے ہیں اور وہ فائل کلوز ہو جاتی ہے۔ تو کلوز کرنا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہوتا ہے تاکہ کوئی جو ہے نا وہ فائل کا ڈیٹا جو ہے وہ پراپر طریقے سے فائل کلوز کرنے پر وہ ڈیٹا صحیح طور پر ڈسک میں رائٹ ہو جائے۔ تو جو ہمارے یہ فائل کے موڈز ہیں وہ کیا ہیں کہ اس میں جو ریڈنگ موڈ ہے، دین اس میں رائٹنگ کا موڈ ہے، اور دین اس میں جو ہے یہ اپینڈ موڈ ہے، اور یہ ایکس موڈ ہے، ایکسکلوسیو کریشن موڈ ہے۔ یہ چار قسم کے جو ہے نا اس کے بیسک اس کے موڈز ہیں، جہاں پر کہ ریڈنگ اینڈ رائٹنگ اور اپینڈ وغیرہ کرنے کے لیے فائل کی کریشن بھی جو ہے وہ ہو جاتی ہے اگر فائل ایگزسٹ نہیں کر رہی ہو تو، اور بائی ڈیفالٹ یہ ریڈنگ موڈ میں ہی یہ فائل کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایڈیشنلی اٹ کین بی اسپیسیفائڈ اف دا فائل از اوپن ایز بائنری اور ٹیکسٹ موڈ، یعنی ہمارے پاس جو فائلز ہوتی ہیں عموماً یہ دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ ٹیکسٹ فائلز ہیں جن میں کہ ہمارا ٹیکسٹ ڈیٹا ہوتا ہے، اور ایک وہ ایسی فائلز ہیں جن میں کہ ہمارا امیجز یا کمپائلڈ پروگرامز جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ ٹیکسٹ موڈ میں ٹیکسٹ میں ہمارے جو سورس ہوتا ہے نا فائلز کا، پروگرامز کا سورس جو ہے، جیسے پی وائی جو ہے ایکسٹینشن والی فائل، یا جو ڈاٹ پی ایچ پی والی فائل بھی جو ہے، یا ڈاٹ سی فائل ہے سی پی پی کی، سی کے لیے آپ نے اگر پڑھی ہوگا تو آپ کو پتہ ہوگا۔ تو یہ فائلز جو ہے نا یہ ٹیکسٹ موڈ میں ہے، لیکن جب ہم ان کو کمپائل کر لیتے ہیں، لائک ایگزیکیوٹیبل بنا دیتے ہیں یا کسی مشین کوڈ میں یا بائنری کوڈ میں وہ کنورٹ ہو جاتی ہے، تو پھر جو ہے یعنی بائٹ کوڈ میں جس میں، تو وہاں پر جو ہے اس کو ہم وہ بائنری فارمیٹ میں ہوتی ہے۔ اسی طرح جو امیجز ہوتے ہیں یا ویڈیوز ہوتی ہیں، جو ساؤنڈ کے جو فائلز ہیں، وہ چونکہ جو ہے نا وہ بائنری ڈیٹا ہوتا ہے، اور وہ اس کو بائنری موڈ میں ہی اس کو اوپن کیا جاتا ہے، کلوز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فی الحال ہم ٹیکسٹ موڈ کو ہی یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے۔ بائنری موڈ میں ایڈوانس لیول پر جب آپ کبھی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اس کو فردر اسٹڈی تھرو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں کہ جی ریڈنگ فرام فائل کس طرح سے ہم ایک فائل میں سے ریڈ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ریڈ کا میتھڈ یوز ہوتا ہے۔ ہم اس کو جو ہے نا وہ ریڈ کیا کرتا ہے کہ وہ تمام کا تمام جتنا بھی اس کا کانٹینٹ ہے اس فائل کا، اس ٹیکسٹ فائل کا، وہ ہمیں ریٹرن کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر ہم اس کو ٹرائی کریں گے اپنے پروگرام میں۔ فائلز میں ہم یہ کریں گے کہ پہلے تو ہم اپنی جو ہے نا فائل کا نام، پہلے یہاں پر ہی ہم جو ہے فائل ایکول ٹو جو ہے وہ اوپن، اور اس کا جو ہے فائل کا نام ہم دیں گے فائل ڈاٹ ٹی ایکس ٹی۔ یہ فائل ڈاٹ ٹی ایکس ٹی کو ریڈ ہم نے چونکہ کرنا ہے، ہم اس کو ابھی اسپیسیفائی جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں، چلیں نہ بھی کریں تو وہ ریڈ موڈ میں ہوگا۔ تو یہاں پہ ہم ایک فائل اپنی پہلے بنا لیتے ہیں، لائک یہ فائل ڈاٹ ٹی ایکس ٹی، یا اس کو ہم ڈیٹا ڈاٹ ٹی ایکس ٹی کر لیتے ہیں نا اپنے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ ڈیٹا ہے۔ تو ڈیٹا ڈاٹ ٹی ایکس ٹی فائل جو ہے وہ جب ہم اس کی کریٹ کریں گے تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ ہم دس از سم تھنگ انٹرسٹنگ ٹو
ڈسکس ہیئر. ٹھیک ہے، کچھ اس میں جو ہے نا وہ یہ ہم نے ایک ہی لائن ہم نے اس میں جو ہے وہ لکھ لی، اور جو ہے اس کے اندر ہم اس کا فائل بجائے اس کا ڈیٹا ڈاٹ ٹی ایکس ٹی اس کا فائل کا پراپر جو نام ہوگا وہ ہم اس میں دیں گے. اینڈ دین کیا کریں گے کہ ہم کانٹینٹ ایکول ٹو فائل ڈاٹ ریڈ. ٹھیک ہے جی، ریڈ کا میتھڈ ہم نے کر لیا، اور پھر ہم نے کیا کیا کہ جی پرنٹ کروا لیں ہم اس کو کانٹینٹ کو. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم فائل ڈاٹ کلوز کا جو ہے وہ میتھڈ ہم کال کر لیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کانٹینٹس جو ہیں وہ اس میں اینڈ دین فائل کلوز، اور ہم نے پرنٹ ہم نے یہاں بعد میں کروایا، یہاں چاہے پہلے کروائیں یا بعد میں کروائیں ڈزنٹ میٹر. تو اب ہم اس کو یہ کریں گے کہ ہم ایگزیکیوٹ کرواتے ہیں. لیٹس سی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ فائل اس نے چونکہ سیم فولڈر میں تھی، اس نے اس کو ریڈ کر لیا، اور اس کو ریڈ کرنے کے بعد جو ہے ہمیں اس میں سے جو بھی کانٹینٹ تھا وہ ہمیں کر دیا. ہم اس میں کانٹینٹ بدل کے دیکھ لیتے ہیں. 2 لائنیں تھیں، ایک ایمٹی لائن تھی، تو یہاں پہ ہم کہتے ہیں دس از اوور سیکنڈ لائن of the file and this is the third one. ٹھیک ہے، and we continue with further lines. ٹھیک ہے جی، یہ ہم 4 لائنیں ہم نے اس میں لکھیں، اور جب ہم اس کو پرنٹ کریں گے تو یہ کیا کرے گا، یعنی اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے تو کیا ہے کہ یہ اس کو اس نے یہ چاروں جو لائنس تھی، جتنے بھی ہمارا کانٹینٹ تھا، آل آف دا کانٹینٹ جو ہے نا وہ اس نے ریٹرن کیا ریڈ کے میتھڈ نے کانٹینٹ کے ویریبل کو، اور کانٹینٹ کے ویریبل کو ہم نے پرنٹ کروانے کے بعد یہ دیکھا کہ وہ سارا کچھ ہمارے پاس یہ اس میں ٹرمینل ونڈو میں پرنٹ کر دیا اس نے. ٹھیک ہے جی، اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ اس میں موڈ میں کہ ریڈنگ اے پارٹ آف دا فائل. کہ پارٹ آف دا فائل کس طرح سے کہ ریڈ کا جو میتھڈ ہے اس کو ہم نمبر آف کریکٹرز اگر ہم پاس آن کر دیں، وہ ایک کوئی نمبر کہ جی اتنے کریکٹرز ہمیں تم ریٹرن کر دو، تو وہ ہمیں اتنے ہی نمبر جو ہے وہ نمبر آف کریکٹرز ہمیں ریٹرن کرے گا. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اس میں ٹرائی کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو نا پہلے 50 کریکٹرز جو ہے نا وہ ریٹرن کر دو. تو یہ کیا کرے گا، ہم اس کو کلیئر کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ ہمیں اس نے جہاں پہ 50 کریکٹرز پورے ہوئے وہیں پہ اس نے اس کو کمپلیٹ کر دیا. ٹھیک ہے، وہیں روک دیا. تو یہ 50 کریکٹرز جو ہے نا اس نے ریٹرن کیے ہیں. تو اب ہم آگے چلتے ہیں کہ ریڈنگ لائنس. تو اس میں جو لائنز ہیں اس میں ہے، اس میں ایک میتھڈ ہے ریڈ کے ساتھ ساتھ ریڈ لائن کا میتھڈ. یہ ہمیں لائن بائی لائن جو ہے نا 1 لائن ہر ایک مرتبہ اگر ہم اس کو کریں میتھڈ کو کال کریں تو یہ ایک لائن کو کرتا ہے، دین دوبارہ کریں تو وہ اس کو نیکسٹ لائن کو اس کو ریٹرن کرے گا. تو یہاں ہم اس کو اسی کانٹینٹ کو ہم دیکھتے ہیں کر کے کنٹرول سی اینڈ دین ہم ایک فائل ہم فائلس 2 کر لیتے ہیں .py. یہاں پہ ہم وہی اسی ڈیٹا کو ہم وہ کال کریں گے، جبکہ یہاں پر ہم یہ کریں گے کہ جی یہ ریڈ لائن جو ہے نا اس کو کرے اور یہ پرنٹ کروا دے. ٹھیک ہے، تو اس کو جب ہم ایگزیکیوٹ کرواتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ اس نے ایک لائن جو ہے وہ ہمیں ریٹرن کی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ اگر ہم اس کو ریپیٹ کریں، اس بات کو، اسی ہماری جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو ہم اگر ریپیٹ کرتے ہیں تو کیا ہوگا کہ وہ ہمیں نیکسٹ لائن دے گا. ٹھیک ہے، سیکنڈ لائن اس نے ریٹرن کی. تو یہ ہمیں جو ہے نا اس طرح سے ہم ریڈ لائن کے تھرو بھی ہم ایک ایک لائن کو ریڈ کر سکتے ہیں. تو آگے ہم اور دیکھتے ہیں کہ اس میں فردر کیا ہے. لوپنگ تھرو لائنس، تو لوپ بھی کر سکتے ہیں وہ ہم، ظاہر ہے کہ فور کا لوپ ہر فائل کے اندر جتنے بھی فائل ہیں. اچھا، اس میں یہ ہے کہ یہ بجائے اس طرح سے کرنے کے ہم اگر صرف جو ہے نا فائل کے اس میں سے بھی ہم لوپ تھرو بھی کر سکتے ہیں، لائک فار لائن ان فائل. ٹھیک ہے،
تو یہ فائل کے اندر جتنے بھی وہ ہوں گی نا وہ آ جائیں گے، اینڈ دین پرنٹ ہم لائن کو کریں تو ایک ایک لائن جو ہے نا یہ پرنٹ کرنا شروع کر دے گا. تو لیٹس سی یہ کیا کرتا ہے. اس کو کلیئر کر لیں تاکہ ہمیں جو ہے اس کی کلیئر وہ مل جائے ہمیں. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس نے تمام لائنز کو ایک ایک کر کے پرنٹ کیا. تو یہ پرنٹ کی جو ہے نا وہ کمانڈ، ایک تو اس کے اینڈ پر ایک لائن ریٹرن بھی وہ دے رہی ہے، ایک لائن ریٹرن اس کے اندر آ رہا ہے، یعنی جو ہے نا اینڈ آف لائن جو مارکر ہے کیریج ریٹرن کا وہ اس میں آ رہا ہے، اور وہی اس کو جو ہے نا ایک دفعہ یہ پرنٹ کی جو فنکشن ہے وہ بھی وہی دوبارہ کر رہا ہے، اس لیے ایک ایکسٹرا لائن بیچ میں ہمیں یہ نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی وجہ سے ہے کہ کیونکہ یہاں پر بھی ایک اس کے ساتھ بھی ایک انٹر ہے، کیونکہ یہ جب ڈیٹا میں دیکھیں تو یہاں پر ایک نیو لائن کی یعنی کیریج ریٹرن ہے نیکسٹ لائن کے، اس میں ہم نے کیونکہ انٹر پریس کیا تھا تو اس وجہ سے اس کو بھی وہ پک کر رہا ہے. اور یہ بیسیکلی اسپیشل کریکٹر ہوتا ہے جو ہمیں یہاں نظر تو نہیں آتا، نان پرنٹیبل کریکٹر ہے لیکن یہ موجود ہوتا ہے اور یہ اسپیسیفائی کرتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا نیکسٹ جو لائن ہے اس پر وہ جائے. تو اسی طرح اب ہم اس میں چلتے ہیں کہ یہ ہماری اچھا رائٹ ٹو این ایگزسٹنگ فائل، کوئی ایک فائل جو ہے اس میں ایگزسٹنگ فائل کو جو ہے نا وہ رائٹ کرنا، یعنی رائٹنگ ٹو اے فائل. تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو ہمارے پاس پہلے سے ایک فائل ہے، یعنی یہ ڈیٹا اس میں ہم ایک لائن لکھیں گے تو جو ہماری نیکسٹ ہے وہ ایک اور ہم اس کی فائل بنا لیتے ہیں، فائلس 3.py. یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی کو ہم یہ کانٹینٹ جو ہے یہاں سے ہم اٹھا لیتے ہیں، یہ والی لائن. تو اسی کے اندر جو ہے وہ ہم لکھتے ہیں کہ یہ اس کو اپینڈ موڈ میں، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ہم فائل ڈاٹ رائٹ کے میتھڈ میں دس از اندر نیو لائن، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہ اس کے اندر ہمیں یہ جانی چاہیے، ٹھیک ہے. اینڈ دین فائل ڈاٹ کلوز بھی ہم کریں گے تاکہ یہ فائل پراپر کلوز ہو جائے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم اس کو کلیئر کر دیتے ہیں. اس کو جب ہم ایگزیکیوٹ کریں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمیں اس نے رائٹ کر دیا، ہم نے کچھ وہ اس کو دیکھا نہیں ہے، یعنی اس کے اندر جو اس کو ہم اوپن کر کے دیکھتے ہیں، یہ کلوز کریں ایک دفعہ، پھر ہم اس کو جب اوپن کریں گے تو ہمیں یہ اینڈ یہاں پر یہ آ چکا ہے اس کا ڈیٹا نا، تو یہ اینڈ آف اس کے جو ہے نا لائن پر وہ تھا. تو ہم اس کو ایک انٹر کر لیتے ہیں. یہ چونکہ اس نے بالکل لاسٹ جو لائن تھی اس پہ اینڈ آف وہ نہیں تھا، نیو لائن کریکٹر نہیں تھا، اس لیے اس نے وہاں پر اس کو اپینڈ کیا ہے کہ جہاں پر وہ کریکٹر اینڈ ہو رہے تھے وہاں پر اس نے کیا. تو یہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک فائل کے اس فائل کے اندر ہم اگر مزید دوبارہ اس کو ہم اپینڈ کریں گے تو یہ کیا کرے گا، یہ ایگزیکیوٹ ہوا، فائل کو ہم اوپن کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ پھر سے یہ بھی دوبارہ ایک نیو لائن کا جو ہے نا مزید اس میں آ گیا. اگر اس میں ویسے اگر ہم کرنا بھی چاہیں نا نیو لائن کا کریکٹر اس میں ایڈ کرنا چاہیں تو ہم اپنی فائل یہاں پر یہ کر سکتے ہیں کہ یہ \r جو ہے نا یہ ہم اس میں بھیج سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ جب یہ اس میں نیو لائن میں یہ چلا جائے گا. میں اس کو فی الحال یوں کر دیتا ہوں اور اب اس کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اور اس کو بھی ٹھیک ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب ہمارا کام جو ہے وہ پراپر اس میں ہو جائے گا. جب ہم اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، یہ دیکھیں ایگزیکیوٹ کیا اور جب ہم اس میں ڈیٹا کو دیکھا تو یہ تیسری لائن ہے ابھی، ٹھیک ہے. اور چلیں ہم اس کو ریموو کر دیتے ہیں نا تاکہ ہمارے پاس جو ہے وہ لائنز خالی ہوں. دوبارہ ہم اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. اس کو ہم نے ایگزیکیوٹ کیا اور یہاں اب ہم ڈیٹا کی اس میں دیکھیں تو یہ لائن ایک آ چکی ہے، ٹھیک ہے، 5th لائن. جب ہم اس کو پھر سے ایگزیکیوٹ کریں گے اینڈ اب ہم جب دوبارہ اس میں دیکھتے ہیں تو یہ ایک 6 نمبر لائن بھی آ چکی ہے. تو یہ اپینڈ موڈ میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے اگر ہم یہ کریں کہ جو ہے نا یہ ایگزسٹنگ فائل میں جو ہے نا وہ ہوتا ہے، اور اگر ہم کریٹ نیو فائل کرنا چاہیں تو اس میں 2 طرح سے ہیں، ایک تو X ہے اور دوسرا W ہے.
ایکس موڈ میں یہ ہے کہ اگر فائل جو ہے وہ آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے تو پھر وہ اس کو جو ہے نا یعنی اوور رائٹ نہیں کرے گا، بلکہ ایرر دے گا کہ یہ آلریڈی فائل ہے، میں اس کو کریٹ نہیں کروں گا، نیو فائل کریٹ نہیں کرتا۔ اور اگر ہم ڈبلیو یوز کریں تو پھر وہ پہلے والی فائل کو ریموو کر کے یعنی کہ اس کو اوور رائٹ کر دیتا ہے اور نئی فائل کریٹ کر دیتا ہے، اور وہاں پر وہ کانٹینٹ نیا کانٹینٹ دیتا ہے، پچھلا کانٹینٹ ہمارا ڈسٹروائے ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہاں پر پہلے ٹرائی کر لیتے ہیں، یہاں پہ فار ایگزامپل میں اپنے اس کے اندر ہم یہ کرتے ہیں کہ یہاں پر ہم اس کو ایکس موڈ میں کر کے دیکھتے ہیں پہلے، تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا آیا، ٹھیک ہے، اور ایگزیکیوٹ کیا تو یہ ہمیں اس نے ایرر دیا کیونکہ یہ فائل آلریڈی ایگزسٹ ہے۔ تو ایکس جو ہے نا یہ ایکسکلوسیو جو موڈ ہے یہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے کہ یہ ہماری جو ہے نا وہ کہیں غلطی سے ایگزسٹنگ فائل جو ہے وہ اوور رائٹ نہ ہو جائے، تو یہ یوزفل ہے موڈ ہمارے لیے یہاں پر۔ تو اسی طرح سے اگر ہم اس کو یہ کریں کہ اگر یہ فائل ایگزسٹ کرتی ہے، فار ایگزامپل ہم اس کو ڈیٹا 1 کر لیتے ہیں، ایک نئی فائل بناتے ہیں، تو اب جب ہم اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے تو پھر یہ کوئی ہمیں اس نے ایرر نہیں دیا، اور یہ دیکھیں کہ ایک فائل جو ہے نا یہ نئی یہاں پر بن گئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ایک لائن جو ہے نا اس نے وہ ڈال بھی دی ہے۔ تو اسی طرح سے اگر ہم اس کے اندر اپنی یہ جو موڈ ہے اس کو ہم یہ ڈیٹا 1 کی بجائے واپس ڈیٹا کر لیتے ہیں، اور یہاں پہ ہم یہ لکھتے ہیں اس کو اس کے بجائے ڈبلیو موڈ ہم کر لیتے ہیں، تو یہ کیا کرے گا کہ یہ اس کو پہلے والی فائل جو کہ یہ والی یہ ہے ڈیٹا ڈاٹ ٹی ایکس ٹی، اس میں جو کانٹینٹ ہے یہ ریپلیس ہو جائے گا۔ دیکھتے ہیں کیسے، کہ اس کو جب ہم ایگزیکیوٹ کریں گے تو یہ اس نے ایگزیکیوٹ کر دیا، جب ہم اس کو ڈیٹا کو کھول کے دیکھیں گے تو یہاں سے وہ فائل میں سے کانٹینٹ جو ہے وہ پہلے والا ریموو ہو گیا اور ایک جو نئی لائن تھی وہ آ گئی، ٹھیک ہے۔ اور جب بھی ہم اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے وہ پچھلی لائن کو ریموو کرے گا اور جو ہے نا پچھلا کانٹینٹ ریموو کر کے نیا کانٹینٹ دوبارہ سے اس میں ایڈ کرتا رہے گا، یعنی پٹ اپ کرتا رہے گا، اوور رائٹ کرتا رہے گا بیسیکلی۔ اے موڈ میں پھر سے کہ اپینڈ موڈ میں جو ہے وہ اپینڈ کرے گا، ایڈ کرے گا اینڈ آف دا لائن پر، اینڈ آف دا فائل پر، جہاں پہ فائل ہماری کمپلیٹ ہو رہی ہے سارا کانٹینٹ، اس کے اینڈ پہ مزید کانٹینٹ ایڈ کرے گا، رائٹ کرے گا۔ اور اگر اس میں جو ہم ایکس موڈ میں کریں گے تو یہ دیکھے گا کہ اگر فائل ایگزسٹ کرتی ہے تو اس کو وہ ایرر دے دے گا، اس کو وہ ڈسٹرب نہیں کرے گا، اور اگر وہ ڈبلیو موڈ میں ہم کریں گے تو پھر وہ اس کو اوور رائٹ کر کے نیا کانٹینٹ اس میں سٹور کر دے گا، سیو کر دے گا، پہلے والا کانٹینٹ ڈسٹروائے کرنے کے بعد، اوور رائٹ کرنے کے بعد۔ ٹھیک ہے جی، آگے ہم جاتے ہیں۔ تو تھینک یو ویری مچ، آج کا ہمارا جو تھا یہ ٹیکسٹ فائل سے ریلیٹڈ اتنا ہی تھا، تو اللہ حافظ۔